پردے غفلت کے پڑ گئے ہیں، بلا کی نیندیں امڑ رہی ہیں، کچھ ایسے ہیں سونے والے کہ حشر تک جاگنا قسم ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ شہوات اور لذات سے گھیر دی گئی ہے اور جنت سختیوں اور مشقتوں سے گھیری ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، یہ روایت بخاری شریف کی تھی۔ دوسری روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، آپ فرماتے ہیں، ما رأیت، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنت نام طالبها۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے نہیں دیکھی دوزخ کی طرح کوئی خوفناک بلا کہ سوتا ہوا اس سے بھاگنے والا، اور نہیں دیکھی میں نے جنت کی طرح کوئی مرغوب و محبوب چیز کے سوتا ہو اس کا چاہنے والا۔ یعنی دوزخ سے بچنے والا سو رہا ہے اور جنت میں جانے والا بھی سو رہا ہے، اس سے بچنے کی محنت نہیں کرتا اور جنت میں جانے کی محنت نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو دنیا کے اندر مشقت کے اندر رکھا ہے۔ جیل خانے کے افسر سے آپ پوچھیں کہ قیدی کس کو کہتے ہیں، فرمایا قیدی وہ ہے جو ہماری مان کر چلے۔ اسی طرح دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے، تو مومن وہ ہے جو 24 گھنٹے اللہ رسول کی مان کے چلے گا۔ اب آپ اس روایت پہ غور فرمائیں کہ دوزخ شہوات و لذات سے گھیر دی گئی ہے۔ اب ایک سردی کے اندر سونے والا، اس کی شہوت اور اس کی لذت کیا ہے کہ اوپر سے کمبل نہ اٹھایا جائے، ہیٹر سے باہر نہ آیا جائے، کمرے سے باہر نہ آیا جائے، لہٰذا وہ شہوت اور لذت کے اندر ہے۔ اب اس لذت کو اور شہوت کو توڑے گا۔ آگے فرمایا کہ وہ حفت الجنت بالمکارہ، جنت سختیوں اور مشقتوں سے گھیر دی گئی ہے۔ اب یہ مشقت کرے گا بستر چھوڑے گا، اور مشقت کرے گا کمرہ چھوڑے گا، مزید مشقت کرے گا تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا، مزید مشقت کر کے سردی کے اندر نماز ادا کرے گا، اور فرمایا کہ اس کا جنتی ہونا یہ یقینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مشقت اٹھائی ہے، تکلیف اٹھائی ہے۔ تو لہٰذا میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا اپنے دوستوں سے جو سردی کے اندر نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ اگر دیکھا جائے تو سردی کے اندر نمازیں پڑھنا بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں، ظہر کی نماز پڑھی تو تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ عصر کی نماز کا ٹائم آ جاتا ہے، گھنٹہ نہیں گزرتا تو مغرب آ جاتی ہے، تھوڑا سا وقت نہیں گزرتا تو ساتھ ہی نماز عشاء آ جاتی ہے۔ یعنی ایک ہی وضو سے آپ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر نماز پڑھنے کا فائدہ اللہ رب العزت دنیا میں دکھا دیں تو انسان چیخ مار کے پھٹ کر مر جائے۔ اگر اللہ رب العزت اس کو ملنے والی جنت دکھا دیں نماز پڑھنے کی وجہ سے، اور وضو کا ثواب اس کو دکھا دیں، صرف ایک روایت آپ سنیں، صحیح مسلم میں ہے، اگر کوئی شخص وضو کے بعد چوتھا کلمہ پڑھتا ہے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ جنت جو ہے وہ اس کے لیے کھل رہی ہے وضو سے، اور یہ سویا پڑا ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت یہ دکھا دیں دنیا کے اندر نماز نہ پڑھنے کی نحوست، نماز نہ پڑھنے کا عذاب، آپ نے جیسے سنا کہ جہنم جو ہے وہ اس سے بچنے والا سویا ہوا ہے اور جنت کو چاہنے والا بھی سویا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سردیوں کے اندر
وضو کرنے کا ثواب اگر اللہ پاک دکھا دیں، نماز پڑھنے کا اگر اللہ پاک ثواب دکھا دیں، تو کوئی ایک بھی روم میں، کمرے میں، میدان میں نہیں رہے گا۔ ہم سردی میں باہر جاتے ہیں، چائے پی لیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں، آپ مختلف اچھی جگہوں کا سیر سپاٹا اس کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں مشقت اٹھا کر ہم نماز کے لیے نہیں آتے۔ دوسری بات، روایات میں آتا ہے کہ جہنم دو سانس لیتی ہے، ایک سانس لیتی ہے ٹھنڈا جس سے سردی بڑھ جاتی ہے اور برف باری ہر جگہ پہ ہوتی ہے، اور ایک سانس لیتی ہے گرم جس سے آپ نے دیکھا کہ سندھ کی طرح مختلف جگہوں پہ گرمی ہوتی ہے۔ اگر یہ ایک سانس اور ٹھنڈا لے لے تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، اگر یہ ایک سانس اور گرم لے لے تو گرمی کی وجہ سے دنیا پھٹ کر ختم ہو جائے گی۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ بات اللہ رب العزت ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سردی آتی ہے تو سردی سے بچاؤ کے لیے تم اپنے کوٹ کا انتظام کرتے ہو، مفلر کا انتظام کرتے ہو، گرم ٹوپی اور شال کا انتظام کرتے ہو، فرمایا اسی طرح تم نے کوشش کرنی ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں جہنم سے بچنے کے۔ جس طرح گرمی کے اندر کاٹن سوٹ، ٹھنڈا سوٹ پہنتے ہو، فرمایا اسی طرح تم نے اسباب اختیار کرنے ہیں جہنم سے بچنے کے۔ آخری بات میں آپ حضرات سے ذکر کر دوں کہ مختلف جگہوں پہ اس ٹائم سردی بہت پڑی ہوئی ہے، لہٰذا آپ اپنے لیے کوٹ خرید رہے ہیں، آپ اپنے لیے شال خرید رہے ہیں، مفرل خرید رہے ہیں، تو کتنے آپ کے ایسے دوست ہیں جو غریب ہیں، ایسی بیوہ عورتیں، ایسی یتیم عورتیں۔ اول مرحلے میں تو یہ چاہیے تھا کہ ایسی بیوہ، ایسی یتیم غریب خواتین سے نکاح کیا جاتا تاکہ ان کے لیے جو ہے اچھے طریقے سے چیزوں کا انتظام کیا جاتا، لیکن میں ان نوجوانوں کو کیا کہوں جو شادی سے بھاگتے ہیں، جو نکاح سے بھاگتے ہیں اور جلد از جلد جو ہے اس عظیم ترین رشتے سے پیوست نہیں ہوتے، جس کا نقصان ان کو یہ ہو رہا ہوتا ہے، نہ ان کی تعلیم یک سوئی کے ساتھ ہو رہی ہے، نہ ان کی نمازیں یک سوئی کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ جو نکاح کرنے والا ہے اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی میں سکون، اس کی تعلیم اچھی، اس کا کردار اور کریکٹر اچھا، مارکیٹ میں اور اسی طرح جو ہے اس کے کالج اور یونیورسٹی میں، اسی طرح اس کے دفتر میں تمام ساتھی اس سے خوش ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نکاح جیسی عظیم نعمت سے مالا مال ہو چکا ہے۔ تو پہلے مرحلے میں تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، بامر مجبوری کوئی غریب ہے اس کو بھی کوٹ لے کے دیں، اس کو بھی شال لے کے دیں، جرابیں لے کے آپ دے دیں۔ اللہ رب العزت خرچ کرنے والوں کے لیے جو ہے ان کو اور دیں گے، اور نہ خرچ کرنے والوں کا ظاہر ہے بخیل سے تو اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح بعض مدرسے ایسے ہوں گے، ان میں آپ دیکھیں اس طرح کے علاقے، پسماندہ علاقے جہاں برف ہوتی ہے، اس مدرسے میں آپ جائیں، صبح 4 بجے اٹھ کے تہجد سے پہلے بچے اٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر سردی ہوتی ہے، پانی گرم کا انتظام نہیں ہوتا، کسی مسجد میں پانی گرم کا انتظام نہیں ہے، کسی مدرسے میں گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، وہاں آپ گرم پانی کا انتظام کر دیں، بچوں کے لیے شالیں خرید کے دے دیں، موٹے کپڑے خرید کے دے دیں۔ یہ قرآن پڑھنے والے بچے تہجد میں اور آپ سو رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بچوں کی وجہ سے جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو تہجد پڑھنے والے ہیں، ان کی وجہ سے آپ اس دنیا میں عذاب نہیں آ رہا، یہ عذاب ٹلا ہوا ہے، ورنہ ہمارے گناہ تو عذاب کو لانے کے لیے کافی ہو چکے تھے۔ لہٰذا ایسے غریب لوگوں کے لیے، ایسی غریب خواتین کے لیے جو محرم ہیں آپ کے، ان کے مردوں کے ذریعے ان تک کوٹ، مفلر، اچھی گرم ٹوپی، جرابیں اور اسی طرح مختلف سردیوں کا جو سامان ہے ان تک پہنچایا جائے، تاکہ ان سردیوں کے اندر وہ بھی اپنے لیے اچھا انتظام کر سکیں۔ آخر میں کہوں گا، اس ویڈیو کو مکمل سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔